اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں مسجد میں نہیں بٹھوایا کہ آ جاؤ تسبیحات پڑھو اور یہاں بیٹھو اور تلاوتیں کرو اور فقط نفل پڑھو۔ دین کا حقیقی فلسفہ یہ نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے کہ آپ تجارت چھوڑ کر صرف تبلیغ پر چلے جائیں، بلکہ دین کا حقیقی فلسفہ یہ ہے کہ تجارت دیانتداری کے ساتھ کریں، رزق آپ حلال کمائیں۔ دین یہ ہے کہ آپ اس میں کسی کا حق نہ کھائیں، یتیم مسکین کا حصہ نہ لیں، آپ اپنے مال سے زکوٰۃ صحیح نکالیں۔ تو اس کو سمجھیے گا کہ جس طرح ہمارے ظاہری وجود پر تھوڑا سا دھبا ہو یا وجود پر کپڑوں پر کچھ تھوڑا سا گرد جمع ہوا ہو تو ہمیں سکون نہیں لینے دیتا، ایک بٹن ٹوٹا ہوا ہو تو ہمیں سکون نہیں لینے دیتا، تو اگر ہمارے باطن پہ کوئی دھبا ہو تو، ہماری روح پر کوئی میل کچیل ہو تو، ہمارے دل پر اگر کسی قسم کا بوجھ ہو تو کس طرح سکون آئے گا؟ تو سمجھیے گا یہ جو حسد ہوتا ہے یہ بھی ایک دھبا ہوتا ہے۔ حاسد کبھی سکون نہیں پاتا، جلتا رہتا ہے، تکلیف میں رہتا ہے، پریشان رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو نعمتیں عطا کرتا جاتا ہے اور یہ معاذ اللہ پریشان ہوتا رہتا ہے۔ تو جب اس پریشانی کے عالم میں یہ شخص ہوگا تو سکون پائے گا، اطمینان نصیب ہوگا۔ تکبر ایک تکلیف کا نام ہے۔ خدا نہ خواستہ اگر کسی کا یہ خیال بن جائے کہ میں بہت بڑا ہوں، اور معاذ اللہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو مجھ سے چھوٹے ہیں کسی بھی اعتبار سے، تب یہ چیز اسے پریشان کر دے گی، ہر وقت پروٹوکول ڈھونڈے گا، اس کا دل کرے گا لوگ مجھے سلام کریں، میرے آنے پر کھڑے ہو جائیں، میرا اعزاز کریں، مجھے جلدی سے رستہ دے دیں۔ ایک یہ کہ آپ کسی کا احترام کرتے ہیں، اس کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، بات الگ ہے، لیکن ایک یہ کہ کسی کے دل میں خواہش ہو کہ میں بڑا ہوں، تو اس کے لیے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا جو خواہش کرے کہ لوگ میرے آنے پہ کھڑے ہوں وہ تو جہنمی ہے، یہ تو دوزخیوں والی خواہش ہے اس کی۔ تو یہ سارے بوجھ ہے، تکبر دل کا بوجھ بن جاتا ہے، حسد دل کا بوجھ بن جاتا ہے، بغض، عداوت، جھوٹ، بدی، بددیانتی، لوٹ مار، حرام مال، یہ ساری چیزیں باطن کا بوجھ بن جاتی ہے۔ کائنات کا رب فرماتا ہے میں نے تمہیں وہ محبوب دیے ہیں جو تم پر میری آیتیں پڑھیں گے اور تمہیں پاک فرما دیں گے، تمہارا تزکیہ کر دیں گے، تمہارے باطن کے وہ بوجھ اتار دیں، تمہیں تزکیہ نفس نصیب ہوگا۔ رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لوگوں کے یہ بوجھ اتار ڈالے۔ حضور نے اس خوبصورت انداز میں تعلیم و تربیت عطا فرمائی اور اس مٹھاس کے ساتھ لوگوں کے دلوں تک دین کو اتارا کہ بڑے بڑے سخت گیر مزاج کے لوگ تھے، بڑی بڑی تلخ طبیعتیں تھیں، ان کے مزاجوں کے اندر بڑی ترش روئی تھی، وہ ایک دوسرے کے بارے میں بڑے سخت تھے، لیکن جب کریم نے تزکیہ فرمایا ہے تو اللہ نے انہیں ٹھنڈک عطا فرما دی۔ آج بھی بہت سارے لوگ ہیں جن کے نفس کو تسکین ملتی ہے، معاذ اللہ بڑا کہلا کر، کچھ لوگوں کو چھوٹا سمجھ کر، خود سے بول رہے ہوتے ہیں فلاں میرا ملازم ہے، اتنے میں نے نوکر رکھے ہوئے۔ اور میں اکثر احباب سے کہتا ہوں جس بیچارے کے پاس ڈرائیور کو دینے کی تنخواہ آ جاتی ہے نا، پھر وہ اس طرح کرتا ہے کہ اس کو پابند کرتا ہے کہ گاڑی کا دروازہ بھی تو نہیں کھولنا اور بند بھی تو نہیں کرنا ہے، حالانکہ یہ بلا وجہ آپ پریشان ہیں، آپ آرام سے خود بھی دروازہ کھول سکتے ہیں، بند بھی کر سکتے ہیں، لیکن آپ الجھاؤ کا شکار ہو گئے، آپ احساس کمزوری کا شکار ہو گئے۔ آپ کس لیول اور کس ماحول میں جا کے عزت تلاش کر رہے ہیں؟ یہ تو مومن کی شان نہیں ہے۔ تو اپنے آپ کو بڑا جاننا اور کسی تکبر کا شکار ہونا، اور یہ آج کل بات عام ہو گئی ہے، ہر ایک نے اپنی کوئی نہ کوئی شان بنا لی ہے۔ میں چونکہ یہ منصب رکھتا ہوں لہذا میری یہ عظمت ہے، بھائی کوئی آپ کو اکرام دے بات الگ ہے، پر آپ کی شان تو یہ ہونی چاہیے کہ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، رحمان کے بندے تو زمین پر آہستگی سے چلتے ہیں، عاجزی سے چلتے ہیں، ان کے مزاج میں ٹھہراؤ ہوتا ہے، بردباری ہوتی ہے، کسی قسم کے چھچھورے پن سے، کسی قسم کے تکلف سے،
کسی قسم کی بناوٹ سے، وہ ہمیشہ آزاد ہوتے، ان کی طبیعتوں میں معنی خیز قسم کا ٹھہراؤ ہوتا، اطمینان انہیں نصیب ہوتا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، اور بڑے جلیل القدر صحابی اور بڑے فقیر منج صحابی، اور فقر ابو ذر دنیا کے اندر ضرب المثل ہے۔ ایک بڑی عجیب صورتحال ایک شخص نے دیکھی، اس نے دیکھا کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے نکلیں تو جس طرح کا لباس جناب ابو ذر غفاری نے پہن رکھا ہے، بالکل اسی طرح کا لباس ان کے غلام نے بھی پہنا ہوا ہے۔ آپ کی توجہ ہے میری بات پر؟ نوجوان زیادہ غور کرے ذرا اس پر، یعنی بالکل یہ بڑا بے موسمہ سا پھل تھا اس زمانے میں کہ جب غلام کو یہ اجازت ہی نہیں ہوتی تھی کہ وہ اپنی مرضی سے کوئی جانور دھوپ سے کھول کے چھاؤں میں باندھ دے، کہتے تھے تو اتنا سمجھدار ہو گیا کہ بغیر اجازت کے کام کرے گا۔ تو جس طرح کا لباس آقا نے پہنا اسی طرح کا غلام، آج جو بڑا اچھا بھاشن دیتے ہیں نا غریبوں کے حقوق پر، کبھی ان کے کپڑے بھی دیکھنا، ان کے ملازم کے کپڑے بھی دیکھنا، ان کے جو قریب رہنے والے ان کے خدام ہیں ان کا لباس بھی دیکھنا۔ چلے میں چھوٹا آدمی ہوں، کوئی بڑی بات کروں گا تو اچھی نہیں لگے گی، وزیروں کی کیا بات کرنی ہے، یہاں تو پیروں کا حال بڑا انفرادی ہے، ذرا ان کا رنگ بھی دیکھیں اور ان کے خدام کا رنگ بھی دیکھیں۔ ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی، اور گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن۔ وہ وہاں بڑا معاملہ بڑا عجیب ہے، خدا بندہ یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں کہ درویشی بھی عیاری ہے، شہنشاہی بھی عیاری، اللہ ماشاءاللہ۔ تو وہاں خدام کے کپڑے ایک جیسے نہیں ہوتے، ان کا وہ جو شانہ آنا جانا ہے اور اٹھنا بیٹھنا ہے وہ بڑا انفرادی ہو جاتا ہے۔ تو کیفیت بڑی انوکھی ہے، جس طرح کا لباس سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہن رکھا ہے، بالکل اسی طرح کا لباس ان کے غلام نے پہنا ہوا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ عرب کے اندر یہ بڑا ایک انفرادی کام تھا اور بے موسمہ پھل تھا۔ تو آگے بڑھ کے لوگوں نے پوچھا جناب مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا، بالکل اسی قیمت کا، اسی طرح کا لباس آپ کا اور اسی طرح کے آپ کے غلام کا، ماجرا کیا ہے؟ تو جناب ابو ذر غفاری نے ٹھنڈی آہ بھری اور پھر کہنے لگے میری بات نہیں، یہ مدینے والے محبوب کی بات ہے۔ یہ وہ کمال ہے جو اس محبوب نے دیا ہے کہ یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم، وہ جو تزکیہ نفس کی خوبصورت وادی سے ہمیں گزارا ہے، یہ اس کا ثمرہ ہے، یہ اس کا پھل ہے، یہ اس کا نتیجہ ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر خود ہی فرمانے لگے میں نے ایک دفعہ نا کسی غلام کو کسی بات پہ آڑ دلا دی تھی، کوئی سخت جملہ بول دیا تھا، فرماتے محبوب نے مجھے تنبیہ فرمائی اور ذرا سننا بات کو، حضور فرمانے لگی ابو ذر یہ تمہارے غلام تمہارے بھائی ہے، یہ تمہارے غلام تمہارے، ذرا بولیے گا تمہارے غلام تمہارے کون جی؟ غلام تمہارے، یہ درجہ دے کے دیکھے نا، یہ حضور نے دیا ہے۔ فرمایا یہ تمہارے غلام تمہارے بھائی ہیں، جس طرح کا خود کھانا اسی طرح کا انہیں بھی کھلانا، اور جس طرح کا خود پہننا اس طرح کا انہیں بھی پہنانا، اور ان کی طاقت سے زیادہ ان پر بوجھ نہ ڈالنا، اور اگر کبھی طاقت سے زیادہ ان پر بوجھ ڈالو تو پھر کام میں ان کی مدد بھی کرنا۔ حضرت ابو ذر غفاری فرماتے بس وہ دن اور آج کا دن حضور سے سنا ہے نا کہ جس طرح کا خود پہننا انہیں بھی پہنانا ہے، تو فرمایا بس پھر طے کر لیا ہے، جس طرح کا خود پہنتے انہیں بھی پہنا دیتے ہیں۔ میرے عزیز یہ جو آج مزاج ہے ہماری طبیعت میں، بوجھ ہے یہ چیز کہ ہم کچھ لوگوں سے اپنے آپ کو بڑا جاننے لگے۔ کچھ لوگوں کا حال یہ ہے کہ وسائل پر میرا ہی حق ہے، اور مختلف قسم کی لوٹ گھسوٹ، ظلم، جبر، زیادتی، اور کسی سے چھین کر اپنا گھر بسانے کی کوشش، یہ تو بہت بڑی بزدلی ہے، یہ تو بہت بڑی ناکامی ہے، یہ ظلم تو اتنی بڑی زیادتی ہے کہ یہ آپ کو کسی صورت سکون نہیں لینے دے۔ آپ ہمیشہ بے چین، بے قرار، الجھے ہوئے، مضطرب
اور وسوسوں کے غلبے میں ہر وقت دبے نظر آئیں گے۔ میرے بھائیوں یاد رکھیے گا اور سمجھیے گا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر قسم کے تکبر نکال دینے سے، ہر قسم کی عداوتیں اپنے دلوں سے دور کرنے کا ہمیں حکم ارشاد فرمایا۔ یہ کر دینا بندہ ذرا ہلکا پھلکا سا ہو جاتا ہے، وہ عاجزی میں رہے تو ذرا تھوڑا سا نارمل زندگی بڑی خوبصورت، یہ پروٹوکول والی زندگی بڑی خطرناک ہوتی ہے، لیکن اس کا پتہ اس وقت چلتا ہے جب پروٹوکول ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس سے پہلے چاہت ہوتی ہے، پھر تو بندے کو جب ملنے لگتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ میری تو ذاتی زندگی کوئی نہیں رہی، میں تو نجی طور پر کوئی کام کرنے کے قابل ہی نہیں رہا، میں تو وہ کچھ کر ہی نہیں سکتا جو مجھے کرنا چاہیے تھا، الا ماشاء۔ وہ مشکل میں محسوس کرتا ہے، تو عاجزی سے رہنا، اپنے مزاج کو ہلکا پھلکا رکھنا، تکبر سے، انانیت سے، جھوٹ سے، بدی سے، بلا وجہ کسی پر زیادتی کرنے سے بچنا، اور عام لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اس سے انسان کی پاکیزہ فطرت کا پتہ چلتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے، ایک شخص نہ آیا حضور کی بارگاہ میں، کہ بعض اوقات لوگ کسی بڑے آدمی کو دیکھتے ہیں نا تو وہ تھوڑے سہم جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں۔ وہ میرے ساتھ بھی کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے، بہت سارے لوگوں نے کیمروں میں دیکھا ہوتا ہے نا، تو وہ اچانک سے کہیں ملاقات ہو جائے تو بعض دوست جو ہوتے ہیں وہ جملے ٹوٹنے لگتے ہیں، تو انہیں کہنا پڑتا ہے کہ جناب آپ غلط فہمی کا شکار نہ ہو، ہم بڑے چھوٹے آدمی ہیں، آپ مہربانی فرمائیں، آپ ایزی رہیں، نارمل رہیں۔ تو لوگ بعض اوقات کسی کو دیکھتے ہیں تو اپنے اوپر کنٹرول نہیں رکھ پاتے، مشکل ہوتی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، یہ بخاری میں موجود ہے اور دیگر کتب احادیث اور کتب سیرت میں بھی موجود ہے، اور مختلف الفاظ کے ساتھ روایت موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ وہ شخص آئے کسی ملک سے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، تو ظاہر ہے نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں صحابہ سراپا ادب بن کے بیٹھتے تھے، تو انہوں نے وہ کیفیت دیکھی نا نبی کریم کی اور صحابہ کے ادب کی، احترام کی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو محبوب کو رعب عطا فرمایا ہے اس رعب کو ملاحظہ کیا، تو فرماتے ہیں اس شخص نے، جو آئے تھے، انہوں نے کانپنا شروع کر دیا، ان کے وجود پر رشا طاری ہو گیا، وہ ایک عجیب سے خوف میں مبتلا ہو گئے۔ اب ذرا انداز دیکھیے گا، وہ خوف میں مبتلا ہوئے تو محبوب پاک علیہ السلام نے تھپکی دی، حضور فرمانے لگے ڈرتے کیوں ہو؟ تو انہوں نے عرض کی کہ میں مدینے کی حکومت کے سربراہ کی خدمت میں آیا ہوں، تو مجھے ڈر لگ رہا ہے کوئی بات نہ ایسی ہو جائے جس سے آپ ناراض ہو جائیں۔ دیکھیے گا بات کہاں کی تھی، چلی کہاں گئی۔ حضور علیہ السلام کی آنکھوں میں تو آنسو آ گئے اور کریم فرمانے لگے، نہیں، آپ کسی بادشاہ کے پاس نہیں آئے، آپ تو اس بیٹے کے پاس آئے ہیں جس کی ماں گوشت کے خشک ٹکڑے کھا کے بھی گزارا کر لیتے، میں تو غریب ماں کا بیٹا، آپ تو اس بیٹے کے پاس آئے جس کی ماں گوشت کے خشک ٹکڑے کھا کے بھی اپنا اور اپنے گھر کا وقت گزار لیتی تھی۔ میرے عزیزو، یہ معیار، یہ رویہ، یہ نارمل زندگی جو حضور علیہ السلام نے ہمیں دی ہے، یہ تزکیہ کے بعد انسان کو حاصل ہوتی ہے کہ اپنے باطن سے سارے بوجھ اتار ڈالے۔ لیکن ہم جب تک لوگوں کے پاس کچھ نہیں ہوتا اتنی دیر تک تو وہ بڑے دعوے کر رہے ہوتے ہیں کہ میں فلاں کے لیے یہ کر دوں گا اور میں فلاں کے لیے یہ کر دوں گا اور مجھے اگر اللہ نے موقع دیا تو میں یہ کر دوں گا، اور جب انہیں موقع مل جائے پھر سب سے زیادہ مجبوریاں بھی وہی سناتے نظر آتے ہیں، سب سے زیادہ پھر فلسفہ بھی وہی بیان کرتے ہو، میاں تو اتنے دعوے۔ میں ایک دفعہ نے کہ جلسے سے لوٹ رہا تھا تو الیکشن کے ایام تھے، تو میرا ایک دوست اکثر تنقید کرتا ہے کہ مولوی ساری رات مائک چلائے رکھتے ہیں، تو وہ جلسے میں تھا، سیاسی جلسے میں، اور رات کے 2-2:30 بج رہے تھے، تو میں نے اس کی طرف دیکھ کے کہا، میں نے کہا سپیکر چلا رہا ہے کہ بغیر سپیکر کے جلسہ ہو رہا ہے؟ وہ کہنے لگا نہیں آپ ٹھیک ہے، ہمیں بھی جلانا پڑ گیا ہے۔ تو بڑا خاص سپورٹر اور ووٹر تھا وہ اپنے امیدوار کا، یہاں اس کی فوٹو بھی لگا رکھی ہے اور اس کی
نام کا بیج بھی اپنے سینے پہ بالکل چسپا کیے ہوئے، لیکن وہ اندر تقریر کر رہا ہے اور یہ باہر گھوم رہا ہے، اور ہے بڑا پکا ووٹر سپورٹر۔ تو میں نے اس سے کہا خدا کے بندے، وہ تیرا امیدوار، تیرا لیڈر اندر تقریر کر رہا ہے اور تو باہر گھوم رہا ہے۔ تو کہنے لگا جھوٹ بول رہا ہے، سارے جھوٹ بول رہا۔ تو آپ کو بھی پتہ ہے تو مجھے بھی پتہ ہے، تو میں نے کہا کمال ہو گئی نا۔ اب یہ ہم مسکرا تو رہے ہیں پر مقام تو رونے والا ہے نا، کہ جہاں وہ لوگ جن کے خاص ووٹر بھی یہ دعویٰ کریں کہ یہ سچ نہیں بولتے، آپ کیا تقاضا کرتے ہیں اس ملک کا؟ کہاں تک بات جائے گی اور کہاں تک یہ بات رکے گی؟ تو میرے عزیز، اپنی زندگی کے اندر مزاج اس طرح کا بنایا جائے کہ انسان ان سارے عیبوں سے اپنے آپ کو بچائے، اجلا ہوا اور نکھرا ہوا اس کا باطن ہو، مختصر سے اس کے مطالبات ہوں، سجی ہوئی اس کی زندگی ہو، تھوڑا سا اس کا دائرہ کار ہو، بہت ٹانگیں اس نے نہ پھیلا رکھی ہوں، بہت زیادہ مخالفتیں نہ بنا رکھی ہوں، بہت زیادہ زندگی میں الجھاؤ نہ ہو، بہت سارے لوگوں کے ساتھ اس کا تنازع نہ ہو، بڑا خوبصورت سا اٹھنا بیٹھنا ہو، لائف بڑی حسین سی ہو، سادہ سا طرز زندگی۔ مسند امام احمد بن حنبل کی ایک روایت سنیے، آپ کو بڑا لطف دے گی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک اور صحابی ہے، فرماتے ہیں ہم دونوں حضور کی خدمت میں بیٹھے تھے تو دروازے پہ دستک ہوئی، تو محبوب فرمانے لگے دروازہ کھولو، جو دروازے پہ آیا وہ جنتی ہے۔ اللہ کرے آپ کو سمجھ آئی ہو، یعنی حضور جسے جنتی کہہ دے، جو دن کو کہہ دیا دن ہے تو دن نکل آیا، اور جو شب کو کہہ دیا شب ہے تو رات ہو کے رہی، اور خدا نے ان کی زبان کو وہ اختیار دیا، جو نکلی منہ سے ان کے وہ بات ہو کے رہی۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ کھولو دروازہ، جنتی آیا ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہم نے دروازہ کھولا تو بندہ بڑا سادہ سا، بالکل سادہ، تازہ وضو کیا ہے اور پانی کے قطرے داڑھی سے بہ رہے ہیں، جوتے بغل میں دبائے ہوئے، کچھ سامان دبائے ہوئے، چیزیں ایک سائیڈ پہ رکھی، حضور کی خدمت میں چند گھڑیاں بیٹھا، دست بوسی کی، اٹھ کے چلا گیا۔ فرماتی ہم رش کی کرتے رہے، کیسا خوش وقت ہے جسے حضور نے دنیا میں جنت کی بشارت عطا کر دی۔ فرماتے مسلمانوں بڑی عجیب بات، حسن اتفاق، اگلا دن وہی وقت وہی ٹائم، ہم حضور کی بارگاہ میں حاضر تھے، پھر دروازے پر دستک ہوئی، حضور نے فرمایا کھولو دروازہ، جنتی آیا ہے۔ فرماتے ہم تو سوچ رہے تھے آج کسی اور کے نصیب جاگ گئے، پر لطف دیکھو، کرم بالائے کرم دیکھو، دروازہ کھولا تو وہی بندہ تھا جو کل آیا تھا۔ کمال ہو گئی، ایک بار نہیں 2 بار ایک ہی شخص کو جنت کی بشارت، حد ہو گئی۔ فرماتے وہ تو اسی طرح اپنی سادگی میں آیا، وضو کیا ہوا ہے، پانی کے قطرے داڑھی سے گر رہے ہیں، سامان تھامے ہوئے، چند گھڑیاں حاضر بارگاہ ہوا، اجازت لے کے رخصت ہوا، ہم رشک کرتے رہے، ناز کرتے رہے، کیا نصیب ہے۔ 2 بار حضور کی زبان نور سے جنت کی بشارت۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں تیسرا دن بھی آیا، خوشبختی دیکھو ہم وہیں بیٹھے تھے، پھر دروازے پہ دستک ہوئی، کریم نے فرمایا کھولو بھئی دروازہ، جنتی آیا ہے۔ فرماتے ہیں دروازہ کھولا تو آج تو حد ہو گئی، کمال ہو گئی، وہی بندہ تھا جو 2 دن پہلے آیا تھا۔ اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے میری بات کی۔ اور دوستو سوچو تو صحیح، ایک بندہ اور حضور نے 3 دفعہ جنت کی بشارت عطا فرما دی، 3 دفعہ جنت کی بشارت کریم نے دی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کمال ہو گئی، وہ تھوڑی دیر بیٹھا، اٹھ کے اس نے اجازت رخصت ہوا، میں بھی حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، یا رسول اللہ اجازت ہے؟ کریم نے فرمایا ٹھیک۔ فرماتے میں اس کے پیچھے پیچھے ہو لیا، سلام لی، اور میں نے اسے کہا مجھے مہمان بنا لو گے 2-3 دن کے لیے؟ اب بڑی انوکھی بات تھی نا، جس کا 2 گلیاں چھوڑ کے گھر ہو وہ کہے مجھے مہمان بنا لو۔ اس نے کہا میں کوئی امیر آدمی نہیں ہوں جو روکی سوکی کھاؤں گا پیش کر دوں گا، آ جائیے۔ فرماتے میں 3 دن اور 3 راتیں اس کا مہمان رہا، میں ڈھونڈنا چاہتا تھا وہ کیا عمل کرتا ہے کہ اتنا بڑا درجہ۔ نبی کریم علیہ السلام نے 3 مرتبہ جنت کی بشارت دی، میں ڈھونڈنا چاہتا تھا
لیکن فرماتے ہیں 3 دن اور 3 راتیں اس کے ساتھ مستقل قیام کرنے سے مجھے کوئی چیز ملی نہیں ایسی۔ وہ عشاء جماعت سے پڑھتا اور فجر اٹھ کے جماعت سے پڑھتا، اور میں تو درمیان میں تہجد بھی پڑھتا۔ وہ تو پنیر کے خشک ٹکڑے خیرات کرتا اور میں تو اس سے بظاہر زیادہ صدقات دیتا تھا۔ فرماتے ہیں کچھ چیز ملی نہیں۔ تیسرے دن میں رخصت ہونے لگا تو اس کی آنکھوں میں بھی سوال تھا کہ بھئی آپ آئے رہے اور بات سمجھ میں نہیں آئی، وجہ کیا تھی؟ اور میں بھی اس سے سوال کرنا چاہتا تھا۔ فرماتے ہیں جب اسی سٹیج پہ آئے کہ وہ پوچھنا چاہتے تھے کہ آپ 3 دن رہے، وجہ کیا تھی؟ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں میں نے ان سے کہا میاں مجھے آپ سے کوئی کام نہیں تھا اور کوئی مجبوری نہیں تھی کہ میں اپنا گھر چھوڑتا، میں تو ایک باریک بات کی تلاش میں تھا کہ آخر کیا وجہ ہے، آپ کیا عمل کرتے ہیں کہ نبی کریم نے آپ کو 3 مرتبہ جنت کی بشارت عطا کی، 3 دفعہ حضور نے جنت کی۔ نوجوانوں اس کو سمجھنا ذرا۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں وہ کہنے لگے عمل تو آپ نے میرے دیکھ لیے ہیں، یہی کچھ ہی ہے جو میرے پاس، اللہ کے بندوں کا طریقہ سیدھا سادھا یہی ہے جو آپ کے سامنے۔ فرماتے ہیں پھر تھوڑی دیر خاموشی کے بعد فرمانے لگے ایک عمل ہے، ادھر دیکھیے گا میری طرف، موبائل والے بھائی ادھر دیکھنا۔ کہنے لگے ایک عمل ہے میرے پاس۔ کہا وہ کیا؟ فرمانے لگے میں جب صبح اٹھتا ہوں نا اپنے دل پہ نظر کرتا ہوں، میرے دل میں کسی کے لیے بغض کوئی نہیں، عداوت کوئی نہیں، کینہ کوئی نہیں، حسد کوئی۔ اپنے باطن پر جب نظر ڈالتا ہوں دل کو کشادہ پاتا ہوں۔ اور یہ ترمذی میں روایت موجود ہے، نبی کریم علیہ السلام نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اے انس، اے میرے بیٹے، آپ سے ہو سکے تو صبح اس حال میں کیجئے گا کہ آپ کے دل میں کسی کا بغض نہ ہو۔ حضور فرمانے لگے یہ میری سنت ہے، دل کو صاف رکھنا یہ میری سنت۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں وہ صحابی مجھ سے فرمانے لگے کہ میں اپنے دل کو صاف پاتا ہوں۔ آپ فرمانے لگے بس پھر میں سمجھ گیا ہوں یہ جو آپ کے دل کی طہارت ہے نا، اسی کی وجہ سے اللہ کے محبوب نے 3 مرتبہ جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ تو یہ اتار پھینکیے سارے باطن کے بوجھ، نکال دیجیے اپنے باطن سے وہ ساری چیزیں جو طبیعت کو بوجھل بناتی ہیں، جو انسان کو اس طرح کا بناتی ہے کہ وہ ظلم کرتے بھی نہ ڈرے، تکلیف دیتے بھی نہ کام پہ، جبر کرتے بھی اسے کچھ احساس پیدا نہ ہو۔ اپنے دل کو حضور کی سنت کے ساتھ آراستہ کیجیے، محبوب کے دیے ہوئے خوبصورت نظام تزکیہ کے ساتھ آراستہ کیجیے۔ اور ایک اور پہلو چھوٹا سا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میرے بھائی آپ بیٹھ جائیں اور بات سنیں، یا آج سٹیٹس نہ بھی لگے گا موبائل کا تو انشاءاللہ گزارا چلے گا، کچھ تھوڑا سا ایک دن چھٹی کر کے دیکھیں نا، کوئی حرج نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ مجھ سے نا ایک دفعہ کبھی کبھی محبت کی باتیں ہو جاتی ہیں، تو ایک دوست ایک دفعہ کہنے لگے کوئی وظیفہ ہی بتائے، کوئی اللہ اللہ ہی بتائے، تو میں نے کہا پہلے چلانا بتاؤں گا آپ کو۔ کہنے لگے بتائیں، تو میں نے کہا 25 منٹ موبائل کو ہاتھ نہیں لگانا آپ نے۔ تو وہ بھی بس ہنسے ہی تھے، آپ کی طرح مانے کوئی نہیں، جس طرح آپ نہیں بس خالی مسکرا رہے ہیں، مانے نہیں۔ وہ خدا کے بندو، زندگی موبائل کے اندر نہیں اس کے باہر ہے، یہ تو مشینوں کی حکومت تو دل کو سخت کر دیتی ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت، اقبال کہتے ہے دل کے لیے موت یہ مشینوں کی حکومت، احساس سے مروت کو کچل دیتے ہیں آلات، یہ جو آلات ہوتے ہیں یہ مروت کو کچلتے ہیں۔ لوگ ایک دوسرے کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں پر موبائل پہ لگے ہوتے ہیں۔ زندگی میں وہ عجیب لمحہ تھا، وہ میرے ساتھ تھا پر میں تنہا تھا، وہ ساتھ بیٹھا تھا پر میں اکیلا تھا، چونکہ وہ ساتھ تھا ہی نہیں۔ تو عزیز ایک دو باتیں مزید سنیں اور میں اپنی گفتگو کو سمیٹوں، پھر حضور کی مرتبے اور مقام کو آگے بیان فرمایا وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، فرمایا محبوب تمہیں کتاب بھی سکھائیں گے اور حکمت بھی سکھائیں گے۔ دانائی بڑی نعمت ہے، ہمارے ہاں نا آج جذباتیت بہت زیادہ ہے، رد عمل دینے میں بڑی ہمارے مزاجوں میں تلخی، ہم بہت سارے کام ایسے ہیں جو وقتی جذبات کے تناظر میں کرتے ہیں، دیر پا حکمت عملی
سمجھداری کا مظاہرہ، غور و فکر، تدبر، حکمت، یہ بڑی ضروری چیز ہے۔ دیکھیے کائنات کی سب سے بڑی سچائی یہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ یہ سب سے بڑا سچ ہے کہ اللہ ایک ہے، لیکن رب فرماتا ہے یہ بھی سچ بولو تو حکمت کے ساتھ بولو۔ آپ دیکھیے فکری تندرستی کتنی زیادہ ہے کہ 1000 کے مقابلے میں 313 لوگ ہیں، نہ اسلحہ پورا ہے، نہ گھوڑے پورے ہیں، نہ خوراک پوری ہے، لیکن وہ میدانوں میں اس طرح لڑے ہیں کہ 1000 کو بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ وہ ابو جہل نے جب کہا نا جاسوسوں سے کہ جب پتہ کر کے آؤ، تو انہوں نے آ کے کہا وہ تو 313 لوگ ہیں، بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، چیز کوئی نہیں پاس۔ تو ابو جہل کہنے لگا پھر تو انہیں گھوڑوں کی پشتوں پر باندھ کے مکے لے جائیں گے، وہاں جا کے دیکھیں گے کیا کرنا ہے۔ تو جاسوس کہنے لگا سردار اگلی بات بھی سننا، ہیں تو 313 لیکن جان ہتھیلی پہ رکھ کے آئے۔ جس کے خیمے کے پاس سے گزرے ہیں شہادت کی دعا مانگتے دیکھا ہے، ان کی آنکھوں سے چمکتی ہوئی روشنی اور ان کے لفظوں سے پھوٹتا ہوا بلبلا اور ان کی آوازوں سے نکلتا ہوا دبدبا کسی جگہ بھی انہیں کمزور نہیں ہونے دیتا، ان کے اندر کہیں بھی کوئی کمزوری نہیں آنے دیتا۔ غریبی کا نام لے کے سارا سارا دن پریشان ہونا، غریبی کا نام لے کے اپنے آپ کو مظلوم ثابت کر کے لوگوں کو مدد پر اکسانا بندہ مومن کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ اپنی توجہ اللہ کی جانب کرے، نبی رحمت علیہ السلام کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کرے، لیکن دنیا داروں کو مائل کرنا، لوگوں کی جیبوں کی طرف دیکھنا، یہ مومن کی شان گردن کو جھکا دیتا ہے خیرات کا پتھر۔ جہاں میں مانگنے والوں کے سر کبھی اونچے نہیں ہوتے، اور غیرت ہے بڑی چیز جہان تگو دو میں۔ بھائی آپ طاقتور بنے۔ دیکھیں نا ایک نوجوان نے آ کے حضور کی بارگاہ عالی مرتبت میں عرض کیا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غریب ہوں کچھ دیجئے۔ تو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم نے حضور سے بڑا کچھ سنا، یہ لفظ نہیں، لفظ لا، یعنی میرے پاس نہیں ہے، یہ ہم نے حضور سے سنا ہی نہیں۔ ایسا کوئی محبوب کہیں ہوگا نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشی ہے، اور ملتا نہیں کونین کو کیا کیا تیرے در سے، بس ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے۔ اور یہ فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کا انداز بھی دیکھیے، کہتے ہیں واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا۔ اور یہ ذرا دیکھیے شعری ذوق دیکھیے، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سلطا ہی نہیں، کیا انداز ہے۔ اب یہ کیسی زبان ہے اور کیسا یہ محاورے کا استعمال ہے، جو شعری ذوق رکھتے ہیں وہ سمجھے، کہتے ہیں نہیں سنتا ہی نہیں، کون؟ مانگنے والا تیرا۔ یا رسول اللہ آپ سے مانگنے والا نہیں سنتا، حضور عطا کرتے۔ اور ایک جگہ پہ فرماتے ہیں میرے کریم سے کر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں۔ حضور تو دیتے، پر نوجوان نے جب آ کے عرض کی نا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیجئے، وہ جوان ہو، چڑھتی جوانی ہو، اور پھر وہ سوال کرے۔ ہمارے ساتھ ایک دوست پڑھا کرتا تھا، یہ 3 مہینے کی چھٹیاں ہوتی تھی تو وہ مستریوں کے ساتھ مزدور لگ جاتا۔ ہم نے اسے کہا یار تو 9th 10th کے اندر مزدوری کرنے جانا، تو کہتا سی یار میں قد میرا ایڈا بٹا ہوں، ابا جی کو مانگ دیا شرم ہو۔ یہ سوچ نوجوانوں میں پیدا ہونی ضروری ہے، اب میں ابا جی سے مانگوں، یہ تو دینا چاہیے۔ اس نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیجئے، تو حضور فرمانے لگے تیرے پاس کچھ بھی نہیں؟ اس نے کہا ایک پیالہ ہے میرے پاس گھر میں اور ایک کمبل ہے۔ اتنا غریب بندہ ہے کوئی محفل میں جس کے گھر میں ایک ہی پیالہ ہو، ایک ہی کمبل ہو؟ کوئی بھی نہیں اتنے بڑے مجمع میں۔ لیکن اگر کوئی ہماری غریبی کا رونا پوچھے تو میرا خیال ہے ہر تیسرا بندہ دوسرا بندہ غریب ہے، اور بڑا ہی غریب ہے۔
ایک پیالہ ایک کمبل، کریم نے فرمایا لے کے آؤ، وہ لائے تو محبوب فرمانے لگے کون خریدے گا؟ ایک نے کا 1 دینار، ایک نے کا 2 دینار، محبوب نے بولی لگوا دی، 2 دینار کا بیچ دیا، فرمایا جا 1 دینار کی روٹی لے جا۔ یہ نوجوانوں کو فکر دی کہ وہ انویسٹمنٹ میں تم نے ذات سے اپنے گھر سے لینی ہے، وہ 10-15 ہزار کا ٹھیلا بھی کسی سے نہیں کہنا تو لگا کے دے، جاؤ 1 دینار کا کھانا لے جاؤ، 1 دینار کا کلاڑا خرید کے لاؤ۔ صحابہ فرماتے ہیں وہ کلاڑا لایا، پر نصیب دیکھو اس کلاڑے میں دستہ نبی کریم نے اپنے دستے مبارک سے لگایا، فرمایا جا جنگل میں جا کے لکڑیاں کاٹ اور بیچ، کھا بھی اور کھلا بھی، پی بھی اور پلا بھی، 10 دن مجھے نظر نہ آنا۔ یارو یہ کیا بات ہوئی؟ مایوس رہنا، کمزور رہنا، فلانے نے میرے ساتھ تعاون نہیں کیا تو میں پیچھے رہ گیا، فلانے نے ہاتھ نہیں پکڑا، تو اپنی دنیا آپ پیدا کر، اگر زندوں میں خود جدوجہد کر، میدان میں اتر، ہمت کر۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک نوجوان نے آ کے عرض کی حضور بس آج کے بعد میں نے کام نہیں کرنا۔ فرمایا تمہیں کیا ہوا ہے؟ کہنے لگا آج میں نے عجیب منظر دیکھا ہے، میں نے دیکھا ہے کہ ایک شیر نے شکار کیا بکرے کا، آدھا کھایا ہے، آدھا منہ میں پکڑ کے پہاڑی پہ چڑھ گیا، وہاں ایک نابینا لومڑی بیٹھی تھی، باقی کا اس نے اسے کھلایا ہے۔ تو حضور میں یہ سمجھ گیا ہوں کہ جو رب اس نابینا لومڑی کے لیے بندوبست کرتا ہے میرے لیے بھی کرے گا، لہذا میں نے کام نہیں کرنا۔ حضرت حسن بصری بڑا مسکرائے، فرمانے لگے کہانی میں کردار تو نے 2 دیکھے، ایک شیر ایک لومڑی۔ فرمانے لگے کیا بات ہے تیری، تو نے لومڑی بننے کا پروگرام بنایا، شیر بننے کا کیوں نہیں بنایا؟ تو شیر بننا، شکار کر، خود بھی کھا دوسروں کو بھی کھلا، یہ کیا بات ہوئی؟ امت کے جوان فائلیں لیے دفتروں کے چکر لگاتے اور اپنی بغل میں کاغذات لیے امبیسیوں کے پھیرے کاٹتے اور ایجنٹوں سے سوال کرتے کہ مجھے ملک سے باہر جانا ہے، کیا طریقہ ہے؟ یہاں رہ کے بھی محنت ہو سکتی ہے، اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو، سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے۔ دوستو سنو، میرے کریم نے فرمایا جا لکڑیاں، ایک پیشہ برا ہے میرے بھائیوں، ایک پیشہ وہ ہے کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا۔ باقی دنیا میں کوئی پیشہ برا جو ٹھیلا لگاتا ہے اور مالٹے بیچتا ہے اور سیب بیچتا ہے، بڑا عزت والا آدمی، یہ شارٹ کٹ چھوڑ دو، دوسروں پہ بھروسہ کرنا چھوڑ دو۔ وہ شاعر ایک بیٹھا تھا نا، شاعر مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں، تو کئی دفعہ وہ شعر و شاعری میں بھی ان کی حالت بڑی خستہ ہو جاتی ہے۔ جن دنوں لوگ پتلے کپڑے پہنتے ہیں، بعض شاعروں نے ان دنوں میں بھی موٹی چادر لی ہوئی ہوتی ہے۔ تو ایک جگہ بیچارہ بیٹھا تھا کونے میں، اللہ ماشاءاللہ سب کی بات نہیں، تو حالت ایسی خستہ تھی، ایک بندہ 5 روپے پھینک گیا، تھا خوددار، بڑی تکلیف کو اٹھا اپنے پیسے، تو اس نے کہا آپ کی حالت بتا رہی ہے، آپ کو ضرورت ہے۔ اس نے کہا ضرورت پڑی تو اللہ رسول سے مانگوں گا، تیرے سے کیوں مانگوں گا؟ شعر بڑا قیمتی کہا، اس نے کہا یہ آرزوئے کرم اور میں آپ سے کروں، یہ آرزوئے کرم اور میں آپ سے کروں، یہ بھیک اس کو دیجئے جس کا خدا نہ ہو، میں تو وارث ہے میرے اللہ رسول، میں کو لوارث ہوں کہ تیرے سے مانگتا پھروں؟ بس ہم سمجھے ہماری قیمت وصول ہو گئی، اگر خودداری پر نوجوان نعرے لگانے لگ گئے تو پھر تو بات بن گئی، لگتا ہے محنت کا ارادہ بن گیا ہے، انشاءاللہ تعالی کشکول ٹوٹنے کا ٹائم آ گیا ہے، کرم کی برکھا برسے گی، یہی ملت کا جوان قیادت کرے گا۔ اور یاد رکھنا ہمیشہ قیادتیں غریبوں کے بچوں نے کی ہیں، جنہوں نے آدھی قیمت پہ کتابیں لے کے پڑھی ہیں، بڑی ڈگریاں انہوں نے حاصل کی ہیں، یہ کمزور نہ پڑھو۔ نبی پاک داعیہ اللہ ہے، حضور نے جگایا ہے، 15 دن نظر نہ آنا، مزدوری کر۔ وہ نوجوان 15 دنوں کے بعد آیا، اب تیرا حال کیا ہے؟ اس نے کہا حضور پہلے ایک پیالہ تھا نا، اب سارے گھر کے برتن بن گئے، پہلے ایک بستر تھا، اب سارے گھر کے بستر ہیں۔ اور نوجوانوں، ہم نے سہارا بننا ہے، ماں سے کہنا ہے اب تو نے آنسو نہیں بہانے، تیرا پتر بڑا ہو گیا ہے، بہن سے کہنا ہے اب تو کبھی پریشان نہیں ہوگی، تیرا بھائی بڑا ہو گیا ہے، بوڑھے باپ کے پاس بیٹھ کے کہنا فجی بس
अब आंसू पूछ दो, आज के बाद परेशान नहीं होना, पुत्र जवान है। अपनी बीवी से, बच्चों से कहना कि किसी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए तुम्हें देर तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा, हम मैदान में हैं। बस अपनी मट्टी पे चलने का सलीका सीखो। संगे मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे। नबी पाक ने मेहनत को सपोर्ट किया है, मुशक्कत को सपोर्ट किया। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया सबसे बेहतरीन कमाई वो है जो तू अपने दो हाथों से मेहनत करके खाता है। फरमाया अल्लाह के नबी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम मेहनत करके कमाया करते। संगियो काम करना। और दूसरी बात, भरोसा अल्लाह रसूल पे। भरोसा, इधर देखो मेरी तरफ, दुनियादारों से उम्मीदें लगा लेते हो बहुत ज्यादा। तो दुनियादार बंदे बेचारे कमजोर होते हैं। और जी ये इलेक्शन के दिन थे, गुज़श्ता से पेवस्ता इलेक्शन जो गुजरा है, तो हमारा मेरा एक प्यार वाला दोस्त भी एक कैंप मैन की उम्मीदवार का बड़ा वोटर सपोर्टर था। यहाँ उसने उसका पैड फोटो वाला लगाया हुआ था। मैं रात को देर से जलसे से लौट रहा था तो वो खड़ा था बाहर और अंदर उम्मीदवार साहब तकरीर कर रहे थे। मैंने कहा इधर आ, वो आ गया। मैंने कहा तू बड़ा बड़ा वोटर सपोर्टर है, जा तकरीर सुन जाके, तेरा लीडर तकरीर कर रहा है, तू बाहर घूम रहा है। कहता पीर साहब झूठ पे मारदा जो सारे झूठ बोल रहा है, करना कराना कुछ नहीं। तो मैं क्या यार जी एटे पक्के वोटर सपोर्टर को भी पता है कि झूठ पे मारदा है, तो हम तो वैसे ही सपोर्टर नहीं है। हमने तो की मोहब्बत तो सियासत का चलन छोड़ दिया। हम अगर इश्क न करते तो हुकूमत करते। ओ भाई, जब पक्के वोटर सपोर्टरों को उम्मीदें नहीं है तो आप किन से उम्मीदें लगाए बैठे हैं? आप जद्दोजहद करें और उम्मीदें अल्लाह रसूल से। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो रब पे भरोसा करेगा अल्लाह की रहमत उसकी किफायत करेगी। वहीं यतवक्कल अलल्लाह फहुवा हस्बु, अल्लाह पे भरोसा करेगा अल्लाह उसके लिए काफी हो जाएगा। इधर देखो यार मोबाइलों वाले दोस्तों, बात सुनो। घबराहट नहीं, टेंशन नहीं, एंजाइटी नहीं, डिप्रेशन नहीं। मोमिन और डिप्रेशन, मोमिन और एंजाइटी, मोमिन और टेंशन। ओ जी मुझे पता नहीं मुझे क्या हो रहा है जी, मुझे खौफ आता है। आपको खौफ आता है मोमिनों के? आपको ये कोरोना के दिन से तो मुझे ले गए एक सरकारी हॉस्पिटल में, आप कुछ यहाँ बात करें, लोगों को हौसला दे। तो एक डॉक्टर साहब मुझसे कहने लगे जी मुझे ना तंग जगह में बड़ी घुटन होती है, तो मौत से बड़ा डर आता है, कब्र तो बड़ी तंग होती है। मैंने कहा डॉक्टर साहब कुछ भी कहने लगे सांस ही नहीं आता, चारों जानब से बंद है। तो मैंने कहा बच्चा भी तो माँ के पेट में सांस लेता है ना। आपने तो सुभान अल्लाह कहा, वो डॉक्टर थे, उन्होंने नहीं कहा। वो कहने लगी जी उते अम्मा लेंदी साहब। हंसते नहीं जी, बातें हंसने को नहीं सुना रहा, मैं फिक्री बातें कर रहा हूँ। कहा वो तो अम्मा ऑक्सीजन लेती है तो बच्चे को जाती है। तो मैंने कहा चले डॉक्टर साहब वो जो अंडे से बच्चा निकलता है उसके तो चारों जानों कोई सूरत नहीं होती सांस की। तो मुझे कहने लगे आप कहना क्या चाहते हैं? मैंने कहा मैं ये कहना चाहता हूँ कब्र की दो हालतें हैं। कब्र दोज़ख के गढ़ों में से गढ़ा भी है और जन्नत के बागों में से बाग भी है। सुनो यार, अल्लाह आपका कुछ माशा। सुने जी सुने, मैंने कहा अगर किसी का ये ज़हन बन जाए कि मरने के बाद मैंने बाग में जाना है, एक मिनट के लिए सोचो ना यार। यानी इधर कब्र बंद हुई तो नीचे बाग, और बाग भी मामूली नहीं, जन्नत के बागों में से बाग। और बाग ऐसा शानदार जिसमें आँख खुली तो पहली ज़ियारत ही मदीने वाले महबूब। आज फूले न समाएंगे कफन में आसी, आज की